مولا بھی طاقتور ہے، اور جو مولا کی طرف دوڑتا ہے حق تعالیٰ اس کو سرخرو بھی فرماتے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، جب انسان بچنا شروع کر دیتا ہے نا گناہوں سے، کوشش شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی بزرگ کی اگر بزرگی دیکھنی ہے نا تو اس کی تسبیح نہ دیکھو، اس کی پگڑی نہ دیکھو، ہاں اس کے نوافل نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ گناہوں سے کتنا بچتا ہے۔ فرمایا جتنا وہ گناہوں سے بچتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے، اور اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ظاہر میں بہت کچھ نظر آئے، ہوا میں اڑ کے نظر آئے، کبھی کوئی تماشا کر کے نظر آئے، لیکن اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا، حضرت فرماتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو گناہوں سے بچتا ہے اگر بظاہر اس کی کوئی بھی شہرت نہیں ہے، فرمایا وہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے، تو ایک رات ڈاکہ مارنے کے لیے گئے تو دیکھا ایک بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں پر کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائیں؟ بس یہ آیت سنی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور زبانیں حال سے کہنے لگے بلا ہاں آ گیا وہ وقت کہ اللہ کے نام سے انسان کا دل کانپ جائے، اور وہ کانپنے لگے اور وہیں مکان کی چھت پہ کھڑے ہوئے توبہ کر کے واپس لوٹتے ہیں، اور جن کے ڈاکے مارے تھے، چوریاں کی، سب واپس کی، اور پھر کسی اللہ والے کے ہاتھ لگے، اور پھر اتنے اللہ والوں کے امام بنے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر ان کی سند سے حدیث لے کر آئے ہیں۔ کہاں جو ڈاکے مارنے والا، لیکن جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا، تقویٰ کی طرف مڑے، تو پھر دیکھو کیسا مقام ملا ہے، اولیاء کے امام بنے ہیں، اور احادیث کی معتبر کتابوں کے اندر ان کا نام موجود ہے۔ تو حق تعالیٰ پھر ایسے قدر فرماتے ہیں، انسان جب کوشش کرتا ہے، اور جب اللہ دیکھتے ہیں نا جی میرا بندہ زور لگا رہا ہے، ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے جی، میرے پیر و مرشد نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا اگر بچہ کوئی دشمن پکڑ لے اور بچہ زور لگا کے وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں جی، اور سامنے ماں بیٹھی ہو، تو ماں کا پہلے ہی دل کتنا نرم ہوتا ہے، اور اوپر سے دیکھے کہ دشمن نے پکڑا ہوا ہے، اس کو زخمی کر رہا ہے، کوئی درندہ کوئی بھی چیز، تو اس سے چھوٹ کر بچہ جب ماں کی طرف بھاگ کے آتا ہے تو فرمایا بچے کو بھی دیکھو کیسا سکون ملتا ہے، اور آگے سے ماں بھی کیسے بے قرار ہوتی ہے اور اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب بندہ نفس اور شیطان دونوں دشمنوں سے اپنی جان چھڑا کر مولا کی طرف بھاگتا ہے، تو حق تعالیٰ بھی آگے بڑھ کر پھر اپنے بندے کو آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ دیکھتے ہیں گھر کا دشمن بھی اس کے پیچھے ہے، باہر کا دشمن بھی اس کے پیچھے ہے، اور یہ دونوں سے میری وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، اور اس سے جان چھڑا کر میری طرف آ رہا ہے، تو حق تعالیٰ پھر ایسی قدر فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، گناہ چھوڑنے کی مشق کرو۔ آج ہم نے یہ مشق ہی چھوڑ دی، ہمت ہی چھوڑ دی، اور ایسے ہمت ہارے کہ منہ سے کہتے لو جی مولوی صاحب کہاں سے بچے جی، کڑے گناہ تو بچیے، دفتروں میں جائیں تو وہاں رشوت، جی جہاں کہیں جناب کام کے لیے جائیں تو وہاں رشوت۔ تو بھائی میں کب کہتا ہوں کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ تو اپنا دامن بچائیں نا، آپ تو ہمت کریں نا اس کی، اور حق تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دیں گے، یہ بات پکی ٹھکی ہے، آپ کے لیے حق تعالیٰ ضرور راہیں کھول دیں گے کہ جب آپ نے ہمت شروع کر دی، کوشش شروع کر دی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے اشعار کے اندر اس کا ذکر کیا، میں تو اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ نسوح اس کا نام تھا، تو وہ شکل اس کی زنانہ تھی لیکن ویسے وہ مرد تھا، ہیں جی، ظاہری طور پہ دیکھنے میں عورت نظر آتی تھی لیکن اس کے مرد کے اعضاء پورے تھے۔ تو وہ ملازم ہو گیا بادشاہ کے ہاں، اور عورت خادمہ کی حیثیت سے، اور جو گھر کی خواتین تھیں ان کی مالش کرتا تھا، ان کے جسموں کو تیل لگاتا۔ اب وہ یہی سمجھتی یہ بھی خاتون ہے، لیکن تھا وہ مرد۔
اب اس کو احساس ہوا کہ یار یہ میں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، کل کو جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ یہ مرد ہے تو وہ تو مجھے قتل کروا دے گا، کہ یہ ہماری عزتوں سے کھیلتا رہا بدبخت اور اس نے بتایا تک نہیں، ہم تو صرف اس کی صورت میں مر گئے۔ ایک اللہ والے آئے اور ان سے جا کے کہنے لگا جی ایک میں گناہ کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ خدا کے مقبول بندے ہیں، میرے لیے کوئی خصوصی دعا فرما دیں کہ اللہ میری اس گناہ سے جان چھڑوا دے۔ ہم تو اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں سوائے کاروبار کے وظیفوں کے اور ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا جی، کاروبار میں بڑی جناب نحوست ہے جی، بڑی بے برکتی ہے جی، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تویز دے دیں، بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچی کا نہیں ہو رہا، بس اس کے علاوہ ہماری کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اصل مرید وہ ہے جس کی مراد اللہ ہو۔ اصل مرید کون سا ہے؟ جس کی مراد اللہ ہو، اور جس کی مراد کچھ اور ہے تو فرمایا وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، کسی ضرورت کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرے کہ ہم مولا کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ والے کے پاس کے حضرت خصوصی دعا فرما دیں۔ اب وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، یا اللہ میں نے تو اس سے نہیں پوچھا کہ یہ کس گناہ میں مبتلا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ یہ بچنا بھی چاہتا ہے، اس گناہ سے نکلنا بھی چاہتا ہے، اور آپ تو طاقتور ہیں، جب کوئی گناہ سے نکلنا چاہے تو آپ اس کو نکال لیتے ہیں۔ مولا یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو اس کے گناہ سے نکال لیں جو بھی ہے۔ اب وہ قبولیت کی گھڑی تھی، خدا کے دربار میں قبول ہو گئی ہیں جی۔ تو اب اللہ نے نکالا کیسے، سبب کیسے بنا، سنیے وہ بڑا مزیدار ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اس کو دلچسپ کر کے لکھا، فرمایا کہ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ اب وہ تلاش کیا تو ملا نہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہیرا گھر میں گم ہوا ہے، یہ جتنی ملازمہ ہے نا، یہ جو خواتین ہیں جو گھر میں 20-30 ملازمہ جن میں یہ بھی تھا نسوب بھی، تو کہنے لگے ان سب کی وہ جامع تلاشی لی جائے، سب کے کپڑے اتار کر ان کو دیکھا جائے کہ کسی نے ہیرا تو نہیں چھپایا۔ اب جناب وہ لگی دل کو چوٹ، یا اللہ پہلے تو صرف گناہ کی بات تھی، اب تو زندگی کا بھی سوال ہے۔ اب جب راز کھلے گا تو بادشاہ تو میرے ٹکڑے کر دے گا یہیں پر۔ تو لکھا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تلاشی ہوتی آ رہی تھی، خواتین کی تلاشی لے رہی تھی، اب اس کی باری آنی تھی، تو اس کے جب قریب ابھی پہنچے، ابھی رہتی تھی 2-3 خواتین، تو اتنا خوف طاری ہوا اور اس نے دل ہی دل میں پھر مولا سے سچی توبہ کی اور اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کے قریب والی جو خاتون کھڑی تھی اس کی تلاشی لی تو ہیرا اس کے پاس سے مل گیا۔ اب جب اس کی باری آئی تو اللہ نے عزت آبرو رکھ لی، اس کے کپڑے نہ اتارے گئے، راز سے پردہ رہ گیا اسی طرح، کیونکہ دل میں توبہ کر چکا تھا، مولا بس آج ایک موقع دے دیں، جب اتنی دیر سے آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اتنی دیر سے میری آبرو بچائی ہوئی ہے اور میں نلائکی میں لگا ہوا تھا، تو آج بس ایک موقع دے دیں، پھر آج کے بعد یہ نلائکی نہیں کروں گا۔ ہیرا مل گیا۔ اب وہ اس کے بعد اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو اب اگلی کسی خاتون نے کہا جی آؤ میرے مالش کر دو، نے کہا نہیں جی میرے تو ہاتھوں میں اب جان ہی نہیں ہے، بس جی اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب میں دل سے توبہ کر چکا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، او مکے گیا نہیں مک دیجیے دلوں نہ مکائیے۔ اور جب انسان دل سے ختم کر دیتا ہے تو گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ 20 سال سگریٹ پینے والا لے جی ان چھوڑ دیتی، پھر چاہے مر جائے پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ 10 سال سے شراب پینے والا لو جی آج یہ کاسا توڑ دیا ہے، پھر جناب جام توڑ دیا ہے، پھر کبھی اس کے قریب نہیں جاتا کیونکہ دل سے توبہ کر گیا۔ کوئی گناہ کرنے والا 70 سال داڑھی مڈائی ہے، یہ حضور کی سنت کے چہرے کے خلاف، لو جی آج توبہ کر لی، آج سارا زمانہ مذاق اڑاتا رہے، میں نے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھ لی نا جی، لوگ مذاق اڑانا، صوفی جی یہ 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی ہون جی، ہاں یہ تم نے کیا کوئی مسجد کی امامت سنبھالنی ہے؟ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی مذاق اڑاتا۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے پھر اشعار میں کہا، ادھر میری طرف دیکھو، اور مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں، اور مجھے دیکھ دیکھ کے ہنسنے والوں، کہیں محبت تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے۔ حضور کی ایسی سچی محبت تمہارے دلوں میں آئے اور تم بھی سارے باغ محمدی چہرے کے اوپر سجا لو۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین، اور نیت تو کر لو کم از کم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میرے محترم سامعین،